اور یہ کہ ہم کو یقین ہوا کہ ہرگز زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے، وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ بھاگ کر اس کے قبضے سے باہر ہو سکیں گے۔ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، اور یہ کہ ہم نے جب ہدایت سنی اس پر ہم ایمان لائے، یعنی قرآن پاک سن کر ہم اس پر ایمان لائے۔ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، تو جو اپنے رب پر ایمان لائے، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اسے نہ کسی کمی کا خوف اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی جو اس نے نیکیاں کی ہیں ان نیکیوں میں سے کوئی چیز کم نہ کی جائے گی، ان کے ثواب میں کمی نہ ہوگی، اس کمی کا انہیں کوئی خوف نہیں، اور نہ زیادتی کا خوف، یعنی برائیوں کی زیادتی کا خوف نہیں، کیونکہ جب ایک گناہگار کافر اسلام لے آیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے سارے گناہ بخش دیے۔ وَأَنَّا مِنَّ الْمُسْلِمُونَ، اور یہ کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں، وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، اور کچھ ظالم ہیں، یعنی حق سے پھرے ہوئے کافر ہیں۔ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا، تو جو اسلام لائے انہوں نے بھلائی سوچی اور ہدایت اور حق کی راہ کو اپنا مقصود انہوں نے ٹھہرایا۔ وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، اور رہے ظالم کافر حق کی راہ سے پھرنے والے، فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کے ایندھن ہوئے۔ اس آیت سے ثابت ہوا کہ کافر جن جہنم کی آگ کے عذاب میں گرفتار کیے جائیں گے۔ وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ، اور فرماؤ کہ مجھے یہ وحی ہوئی ہے کہ اگر وہ راہ پر سیدھے رہتے، یعنی اگر انسان دین حق کی راہ پر سیدھے رہتے، اسلام کے طریقے پر سیدھے رہتے، لَأَسْقَيْنَاهُمْ مَاءً غَدَقًا، تو ضرور ہم انہیں وافر پانی دیتے، کثیر پانی دیتے۔ مراد اس سے یہ ہے کہ وسیع رزق دیتے۔ یہ واقعہ اس وقت کا ہے جبکہ 7 سال تک کفار مکہ بارش سے محروم کر دیے گئے تھے۔ معنی یہ ہے کہ اگر وہ لوگ ایمان لاتے تو ہم دنیا میں ان پر رزق وسیع کرتے اور انہیں کثیر پانی اور آرام، سکون، چین عنایت فرماتے، فراخی عیش عنایت فرماتے۔ لِنَفْتِنَهُمْ فِيهِ، کہ اس پر انہیں جانچیں کہ وہ کیسی شکر گزاری کرتے ہیں۔ وَمَن يُعْرِضْ عَن ذِكْرِ رَبِّهِ، اور جو اپنے رب کی یاد سے منہ پھیرے، قرآن سے منہ پھیرے، توحید سے منہ پھیرے، اللہ کی عبادت سے منہ پھیرے، يَسْلُكْهُ عَذَابًا صَعَدًا، وہ اسے چڑھتے عذاب میں ڈالے گا، یعنی اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم کے اس عذاب میں ڈالے گا جس کی شدت میں ہر لمحے اضافہ ہوگا، جس کی شدت دم بدم بڑھے گی۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو۔ مسجد سے مراد ہر وہ جگہ ہے جو نماز کے لیے بنائی گئی، تو مسجدیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ اللہ کے ساتھ کسی کی بندگی نہ کرو، پوجا نہ کرو، جیسا کہ یہودیوں اور عیسائیوں کا طریقہ تھا کہ وہ اپنے گرجاؤں میں اور عبادت خانوں میں شرک کرتے تھے اور غیر اللہ کی پوجا کرتے تھے۔ الحمدللہ اللہ رب العالمین کا فضل ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت شرک سے محفوظ ہے۔ تمام مسلمان اللہ وحدہ لا شریک کو ایک مانتے ہیں۔ عقیدہ یہی ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی خدا نہیں، الہ نہیں،
اللہ کی مشیت کے بغیر ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا. تو جب یہ ساری باتیں ہیں تو پھر بھی مسلمانوں پہ شرک کا الزام لگانا یہ بہت بڑا ظلم ہے. بعض لوگوں کو زبردستی شرک کا الزام لگانے کا شوق بہت زیادہ ہوتا ہے، تو آیات کا مفہوم بدل کر کھینچ تان کر مسلمانوں پہ شرک کے الزام لگانے میں لگے رہتے ہیں، اور دن رات ان کی یہ کوشش ہوتی ہے اور اسے یہ بہت بڑی کامیابی سمجھتے ہیں. تو وہ اس آیت کریمہ کا ترجمہ یوں کرتے ہیں کہ مسجدیں اللہ کے لیے ہیں، اللہ کے ساتھ مسجد میں کسی اور کو مت یاد کرو، کسی اور کو مت پکارو. اب مسجد میں جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درود پڑھا جائے تو بھی شرک کا فتویٰ کہ اللہ کے سوا کسی اور کو یاد مت کرو. مسجد میں نعت خوانی ہو تو بھی شرک کا فتویٰ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام کیوں لیا جا رہا ہے. اتنی سمجھ نہیں ہے کہ جو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہر نمازی پکارتا ہے اور کہتا ہے السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. اگر مسجد میں اللہ کے ساتھ کسی اور کا نام لینا، کسی اور کو پکارنا شرک ہوتا تو نماز میں ہمیں کیوں سکھایا گیا کہ جب ہم التحیات پڑھیں تو ہم کہیں السلام علیک ایھا النبی، اے نبی آپ پر سلام ہو. پھر نماز میں درود پاک بھی پڑھا جاتا ہے. پھر نماز میں قرآن پاک کی ان آیات کی تلاوت بھی ہوتی ہے جس میں ذکر مصطفیٰ ہے. تو یہ زبردستی مسلمانوں پر شرک کا الزام لگانے کی ناکام کوشش ہے. یہاں پر فلا تدعو یہاں پوجنے کے معنی میں ہے، وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اور یہ کہ مسجدیں اللہ ہی کی ہیں تو اللہ کے ساتھ کسی کی پوجا نہ کرو، بندگی نہ کرو. وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُوا يَكُونُونَ عَلَيْهِ لِبَدًا، اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندگی کرنے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جن اس پر جمع ہو کر اس کے ارد گرد بھیڑ لگا دیتے، وہ جن اس پر ٹھٹ کے ٹھٹ ہو جائیں، یعنی جمع ہو کر بھیڑ لگا دیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بطن نخلہ میں فجر کی نماز ادا کی اور آپ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے، تو چونکہ انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت، تلاوت اور آپ کے صحابہ کرام کی اقتداء بہت عجیب اور بہت زیادہ پیاری لگی، پسندیدہ معلوم ہوئی. اس سے پہلے جنات نے کبھی ایسا منظر نہ دیکھا تھا اور ایسا بے مثل کلام نہ سنا تھا. تو سارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گرد جمع ہو گئے اور غور سے قرآن پاک سننے لگے. سورہ جن کا پہلا رکوع مکمل ہوا. اللہ رب العالمین اس رکوع کے نور سے ہمارے قلوب کو روشن منور فرمائے.